أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 62 ہے۔ یہ آیت مبالغہ بھی کہلاتی ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے، پھر اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے، اگر کوئی اس بارے میں تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دے، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے لوگوں کو اور تمہارے لوگوں کو بھی، پھر ہم مباہلا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ سامعین کرام، خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا دورانیہ تھوڑا طویل ہوگا۔ میں سب سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ صبر اور اطمینان کے ساتھ مکمل خطبہ سنیں۔ اس کے بعد خاکسار عرض کرتا ہے کہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش۔ جناب مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس، سربراہ جماعت احمدیہ قادیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ خاکسار عرصہ 14 سال سے آپ کو حق کی طرف بلا رہا ہے، لیکن آپ کے کانوں پر آج تک جوں تک نہیں رینگی۔ الہامی پیشگوئی مسلم موت سمیت بعض دیگر اختلافی امور کے سلسلہ میں حق کے حوالہ سے
آن جناب پر اتمام حجت کرنے کے بعد خاکسار درج ذیل امور میں فیصلہ کرنے کے لیے اب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو مباہلہ کی طرف بلاتا ہے۔ امید ہے اب آپ کو اس میں کوئی پس و پیش نہیں ہوگا۔ خاکسار اور قادیانی خلیفوں یا جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ قادیان کے درمیان سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود ہے۔ نمبر 1، آپ کو بخوبی علم ہے کہ شروع اپریل 1993 میں خاکسار نے جناب خلیفہ رابع صاحب کی خدمت میں اپنا مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ پیش کیا تھا۔ خاکسار نے ان کے آگے قرآن کریم کی روشنی میں ذکی غلام مسیح الزماں سے متعلقہ مبشر الہامات کے مطابق یہ کلیتاً ثابت کر دیا تھا کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جس ذکی غلام جس نشان رحمت کی بشارت بخشی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ مبشر اور معوذ ذکی غلام حضور علیہ السلام کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا، اور اس کا قطعی ثبوت غلام سے متعلق وہ 13 مبشر الہامی بشارتیں ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ اس معوذ ذکی غلام مسیح الزماں نے اپنی آخری الہامی بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا، اور الہی انکشاف کے مطابق یہ موعود اور مبشر ذکی غلام مسیح الزماں خاکسار عبدالغفار جنبہ ہے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب کو خاکسار کا یہ نقطہ نظر اور دعویٰ سخت ناگوار گزرا، اور آپ نے بغیر کسی تحقیق اور دلیل کے اسے نعوذ باللہ من ذالک شیطانی وساوس قرار دے کر مجھے جماعت احمدیہ چھوڑنے کا حکم فرما دیا۔ خاکسار نے اپنے دوسرے 22 فروری 1997 کے مفصل خط میں اپنے دعویٰ کی مزید وضاحت کر دی، لیکن انہوں نے جواباً سمجھا بجھا کر اپنے زوم میں میرے دوسرے خط کو بھی نظر انداز کر دیا۔ خاکسار کی صداقت کے حق میں راج کماری عطیت المجیب کی فقید المثال شادی کی ناکامی کی صورت میں جب ایک چمکتا ہوا نشان ان کے گھر میں ظاہر ہو گیا اور انہیں اس کا قطعی عرفان ہو گیا کہ ان کے والد جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے موعود قطعاً جھوٹا تھا، تو پھر بھی انہوں نے خاکسار کے دعویٰ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے احمدیوں سے اپنے لیے دعائیں کروانی شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا انہیں مصداق بنا دے، جیسا کہ جلسہ سالانہ یو کے 2000 کے اختتامی سیشن میں وہ اس طرح فرماتے ہیں: میری آزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ الفضل انٹرنیشنل صفحہ 10 6 اکتوبر تا 12 اکتوبر 2000۔ میں یہاں پر ضمن یہ بات کہتا چلوں کہ میں آپ سب احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے متعلق تو اپنی الہامی پیشگوئی میں الہامی کلام میں وضاحت فرما دی تھی کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ اس پیشگوئی الہامی پیشگوئی 20 فروری 1886 میں اور نہ ہی ان کی وفات تک کسی الہامی بشارت میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق یعنی مسلم موعود کے متعلق ملہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آگے میں عرض کرتا ہوں کہ صاحبزادی عطیت المجیب کی دوسری شادی کے بعد جب اس کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی تو پھر جناب خلیفہ رابع صاحب بہت دلیر ہو گئے
اور انہوں نے انٹرنیشنل جلسہ سالانہ جرمنی اگست 2001 کے موقع پر اپنے خطبہ جمعہ میں یہ فرماتے ہوئے خاکسار پر حملہ کر دیا کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مصلح سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے چار مرید بھی نہیں، 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے۔ جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے وغیرہ۔ خاکسار نے خلیفہ رابع صاحب کے مذکورہ تمسخرانہ جھوٹے الزام کے جواب میں اپنے مفصل تیسرے خط میں جب ان سے ان کے والد خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلح موت کے ثبوت کے متعلق سوال کیا تو پھر ان کے پاؤں میں ثبات قدم نہ رہا اور وہ شدید غصے میں مورخہ 5 جولائی 2002 کے خطبہ جمعہ کے دوران ڈائس پر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت میں آپ کے جس پیروکار کو الہامی پیش ہوئی مسلح موت کا مصداق بنانا تھا، وہ ایک قطعی دلیل کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا، اور خلیفہ رابع صاحب اس سے اتنا مرعوب ہو چکے تھے اور اس کے صدق نے ان کے ضمیر کو اتنا مجروح کر دیا تھا کہ وہ میرے مفصل تیسرے خط کے بعد 1 سال سے بھی کم عرصہ میں مورخہ 19 اپریل 2003 کو بڑی حسرت اور شرمندگی کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے والد یعنی جناب مرزا منصور احمد صاحب کو میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والد جناب مرزا منصور احمد صاحب کی وفات کے موقع پر اپنے 12 دسمبر 1998 کے خطبہ جمعہ میں انہوں نے یعنی مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی خاندانی ملک سے انتخاب کو آپ کے جانشین ہونے کا ایک واضح اشارہ دے دیا تھا، جیسا کہ اپنے مذکورہ خطبہ جمعہ میں وہ فرماتے ہیں، اب میں ساری جماعت کو اور حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور بعد میں مرزا مسرور احمد صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح جانشین بنائے، تو ہماری جگہ بیٹھ جا کا مضمون پوری طرح ان پر صادق آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خود ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اعانت فرمائے۔ تذکرہ صفحات 609 تا 610۔ جناب خلیفہ رابع صاحب کی وفات کے بعد اسی وجہ سے اگلے خلیفہ کے انتخاب سے پہلے آپ کا 12 دسمبر 1998 کا خطبہ جمعہ یعنی مرزا طاہر صاحب احمد صاحب کا خطبہ جمعہ MTA پر بار بار احمدیوں کو سنایا گیا تھا، اور پھر پروگرام کے مطابق نام نہاد خاندانی مجلس انتخاب نے 22 اپریل 2003 کو خلافت خامسہ کے نام پر مغلیہ خاندانی جاگیر کی قیادت آپ کو یعنی مرزا مسرور احمد صاحب کو سونپ دی۔ اس کے بعد خاکسار نے اسی سال مورخہ 12 دسمبر 2003 کو اپنی ویب سائٹ الغلام.com کے ذریعے اپنا دعویٰ احمدیوں پر ظاہر کر دیا۔ قادیانی جماعت احمدیہ جرمنی کے سیکرٹری امور عامہ محمود احمد طاہر صاحب نے آپ کے حکم پر خاکسار پر مفسدانہ خیالات پھیلانے کا جھوٹا الزام لگا کر جنوری 2004 میں مجھے اور میرے اہل و عیال کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت احمدیہ سے خارج کر کے جرمنی کے شہر کیل میں ہمارا مقاطعہ کر دیا۔ نیوز نمبر 4 پر سامعین وہاں پر یہ پڑھ سکتے ہیں ہمارا اخراج مقاطعہ وغیرہ سارا۔ خاکسار کے دعویٰ کے اعلان کے بعد آپ نے خاکسار اور میرے اہل و عیال پر اسی قسم کا ظلم و ستم کیا تھا یا کیا ہوا ہے جس قسم کا ظلم و ستم 1500 سال پہلے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو شیب ابی طالب میں محصور کر کے کیا تھا، اور آپ کا یہ ظلم و ستم ہنوز جاری و ساری ہے۔ سامعین کرام، ہمارے درمیان یعنی خاکسار کے اور قادیانی خلیفوں یا جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ قادیان کے درمیان دوسرا بڑا جو اختلاف ہے وہ خلافت الی منہاج نبوت کی حقیقت کے حوالے سے ہے۔ اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا تھا کہ یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد جلد 4 صفحہ 273 دار الفکر بیروت و مشکات باب الانظار و تحذیر۔ میں وقت بچانے کے لیے اس کا
ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ روایت ہے نعمان بن بشیر سے، اس نے نقل کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا۔ اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حبیب جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے، انہوں نے کہا پس جب کھڑا ہوا عمر بن عبدالعزیز یعنی خلیفہ ہوا، میں نے یہ حدیث اس کی طرف لکھی، در حالے کہ میں یاد دلاتا تھا اس کو یہ حدیث، اور میں نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد بادشاہت آز اور جبریہ کے۔ پس ان کو اس تفسیر سے خوشی ہوئی اور پسند کیا اس کو، یعنی عمر بن عبدالعزیز نے۔ روایت کیا اس کو احمد اور بہقی نے دلائل نبوت میں۔ سامعین کرام، مذکورہ خلافت علی منہاج نبوت کی پیش گوئی جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اس پیش گوئی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں خلافت علی منہاج نبوت یا محمدی قدرت ثانیہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ امت محمدیہ میں مذکورہ موعود خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز سامعین کرام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت سے ہوا، اور آپ خلافت الی منہاج نبوت کے حوالہ سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے، اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خلافت الی منہاج نبوت کے اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام تحفہ گولرویہ میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ سمجھنے والا سمجھ لے بریکٹ میں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے ہو، وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔ اسی خلافت الی منہاج نبوت یعنی محمدی قدرت ثانیہ کے سلسلے میں سامعین کرام حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 5 صفحہ 666، ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورۃ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جناب خلیفہ ثانی صاحب اور آپ کے جانشینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 کے حوالہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق خلفائے علی منہاج نبوت ہیں۔ واضح رہے آپ سب کو کہ قادیانی خلفاء کا یہ ایک سری کذب اور دروغ گوئی ہے، کیونکہ امت محمدیہ میں
صورت النور کی آیت نمبر 56 کے حوالہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق تو وہ خلفائے الی منہاج نبوت مجددین ہیں جن کے انتخاب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر صدی کے سر پر نبیوں کی طرح معمور اور مبعوث فرماتا ہے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بقول وہ اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے۔ ہمارے درمیان یعنی خاکسار اور قادیانی خلیفوں یا جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ قادیان کے درمیان تیسرا بڑا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مجددین کی حقانیت، لیکن قادیانی خلفاء کا اس کی تکذیب کرنا، یعنی حدیث مجددین کے حوالے سے ہمارا یہ بڑا اختلاف ہے تیسرا۔ اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ خاکسار پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے الی منہاج نبوت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ الف، جہاں تک مذکورہ حدیث مجددین کا سامعین کرام تعلق ہے تو حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام محمد کے فتویٰ کے مطابق یہ حدیث کلیتاً سچی ہے اور تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام اس زمن میں فرماتے ہیں۔ نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رواہ ابو داؤد، یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا، اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200۔ دوسرا حوالہ سنیے، اول وہ پیش گوئی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اول وہ پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کرے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی حالت، پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آوے گا۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 340۔ تیسرا حوالہ سنیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اس طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ غرض مجھ سے ایک حدیث کے موافق گزشتہ مجددوں کا مواخذہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی صدی کا ذمہ دار ہوں، ہاں چونکہ میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں اور قرآن شریف کی حمایت سے صحیح مانتا ہوں۔ پس اگر یہ لوگ اس حدیث کو جھوٹا کہہ دیں اور حدیث کی کتابوں سے نکال دیں، پھر میں خدا سے دعا کروں گا اور یقیناً وہ میری دعا کو سنے گا اور میں کشف سے نام بھی بتا دوں گا۔ لیکن اگر یہ حدیث خود ان کے مسلمات کے موافق ہی جھوٹی نہیں اور نہیں ہے تو پھر خدا سے ڈرو اور لا تقف ما لیس لک بہ علم پر عمل کرو اور بیہودہ ہیلے اور حجتیں نہ تراشو۔ یہ حدیث جن کتابوں میں درج ہے اور باوجود جھوٹی ہونے کے اس کو رکھا گیا ہے، تو پھر کیوں نہیں بابا نانک کے شبد ان میں داخل کر لیتے اور موضوعات کی مجموعوں میں لکھ لیتے؟ پس کسی صورت میں یہ مواخذہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں اولیاء گزر چکے ہیں، تو کیا مجھے لازم ہے کہ میں ان کی بھی فہرست دوں؟ یہ خدا تعالیٰ ہی کا علم ہے۔ ہاں، خدا نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قرآن شریف اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ملفوظات نیو ایڈیشن جلد 3 صفحہ 87۔ چوتھا حوالہ سنیے، انبیاء بنی اسرائیل دین موسوی کے مجدد تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تحفہ گولرویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا
قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا، اللہ فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ 5واں حوالہ سنیے، حدیث مجددین سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی شرح ہے۔ اس حصے میں حضور صلی فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے تفسیر حضور صلی جلد 2 صفحہ 774۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث یعنی ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ صدی ایک عام آدمی کی طرح ہوتی ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال کے بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے، جیسا رزق کا سامان کرتا ہے۔ بس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث یعنی حدیث مجددین تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ 6واں حوالہ سنیے، آیت استخلاف، آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر ہے۔ حضور صاحب شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 تا 342 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پس یہ آیت یعنی آیت النور سورۃ نور آیت نمبر 56 در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ 6واں حوالہ سنیے، تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ 8واں حوالہ سن لیجئے، یہ ملفوظات جلد 8 صفحہ 119، یہ پرانا ایڈیشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 29 ستمبر 1905 قبل دوپہر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا، اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجدد آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتاتاً قیامت آ جائے گی۔ 9واں حوالہ سنیے، یہ ملفوظات جلد 10 صفحہ 262 پرانا ایڈیشن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ 10واں حوالہ سنیے، مجددین کا منکر فاسق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ 11واں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے، وہ بھی میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ اب میں سامعین کرام جو ہیں میرے احمدی بہنیں بھائی بزرگ جو ہیں، میں ان کے آگے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے حضرت حق معدل علیہ السلام کے 10 اقتباسات اور ایک شعر جو میں نے پڑھا ہے اس وقت، اس سے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حدیث مجددین قطعی طور پر ایک سچی حدیث ہے اور تواتر معنی تک پہنچ چکی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم حدیث مجددین کو سچا قرار دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ حدیث سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی شرح ہے۔ نمبر 3، سورۃ النور کی آیت نمبر 56 جسے آیت استخلاف کہا جاتا ہے، یہ آیت سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی تفسیر ہے، اور حدیث مجددین آیت استخلاف کی بھی شرح ہے۔ نمبر 4، انبیاء بنی اسرائیل چونکہ دین موسوی کے مجددین تھے، لہٰذا امت محمدیہ میں ہر صدی کے سر پر مبعوث ہونے والا مجدد علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل کے مطابق ایک رنگ میں اپنے زمانے کا امتی نبی ہی ہوتا ہے۔ مزید برآں بقول حضرت حق معدل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجدد اعظم تھے۔ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 206 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات۔ نمبر 5، دین اسلام میں مجددین کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا اور اس میں تخلف ممکن نہیں۔ نمبر 6، حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تالیفات میں جہاں بھی حدیث مجددین کا ترجمہ فرمایا ہے تو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ مجدد کے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ نمبر 7، وقت کے سچے مجدد پر ایمان نہ لانے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، حدیث مجددین چونکہ بقول حضرت حق معدل علیہ السلام ایک سچی حدیث ہے، لہٰذا حق معدل کے فتویٰ کے مطابق اس سچی حدیث کا یا کسی سچی حدیث کا منکر قطعی طور پر ایک خبیث ہوگا۔ اب میں سامعین کرام حدیث مجددین کے حوالہ سے خلیفہ ثانی صاحب، خلیفہ صالح صاحب، خلیفہ رابع صاحب اور خلیفہ خامس صاحب کے بیانات پڑھوں گا۔ پہلے سنیے کہ خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت سے پہلے انبیاء کرام کی بعثت کے بارے میں ان کے متضاد بیانات۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے متعلق آپ متضاد بیان اس طرح دیتے ہیں۔ پہلا بیان سنیے کہ تشریع الاذان مارچ 1914 صفحات 31 تا 32۔ خلیفہ ثانی صاحب فرماتے ہیں امت محمدیہ میں صرف ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے۔ خلیفہ وہ فرماتے ہیں امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کی خبر دی ہے جو مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا مسیح موسم کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا۔ دوسرا والا سنیے ان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی آتے رہیں گے۔ یہ تقریر 27 دسمبر 1915 انوار العلوم جلد 3 صفحہ 124 پر ان کے الفاظ ہیں، نبی آتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ جس وقت ضلالت اور گمراہی پھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بلا دیتے رہے ہیں اور فسق و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں، اسی وقت نبی آتا رہا ہے۔ اسی طرح اب بھی جب ایسا ہوگا کہ دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دے گی اور گند اور پلیدیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اس وقت نبی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ ایک اور حوالہ سن لیجیے تیسرا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انوار العلوم جلد 6 صفحہ 124 پر یہ لفظ ہیں ان کے، اور نبی بھی آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی ہیں اور بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ختم نبیین ہونے کے آپ کی اتباع سے آپ کو نبوت کا درجہ ملا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے، ہم انہیں کیوں نبی نہ کہیں۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی بات تھی، اور ان کے حوالہ سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متضاد بیانات میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائے ہیں۔ اب میں مجددین کے سلسلہ میں ان کے متضادات بیان آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلا بیان ان کا یہ تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 319، ہر صدی کے سر پر مجدد کا وعدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا۔ ان مجددوں کے متعلق بھی اس آیت یعنی سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں پیشگوئی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور ایک جزوی تاریخ رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ دوسرا والا سن لیے، یہ ہے تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391۔ وہ لکھتے ہیں اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملحم، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا۔ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے۔ اور اس طرح اسلام ہر زمانے میں دھل دھلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔ سامعین اکرام، یہ تو مجددین کے بارے میں ہیں کہ ہمیشہ ہر صدی کے سر پر آئیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ اب سنیے 1944 میں دعویٰ مسح موت کے بعد جناب خلیفہ ثانی صاحب کا عقیدہ اور بیان بدل جاتا ہے، اور وہ اپنے والد اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے عقیدہ اور بیانات کے سری برخلاف اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی تو رہے ایک طرف، انتخابی خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی مجدد بھی نہیں آ سکتا۔ وہ 1947 میں آئندہ مجدد کی بعثت کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ الفضل 8 اپریل 1947 صفحہ 4۔ وہ کہتے ہیں خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟
مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ یہ تو خلیفہ ثانی کی باتیں تھیں، متضاد بیانات تھے۔ اب میں خلیفہ ثالث صاحب جناب حافظ مرزا ناصر احمد صاحب کے قول و فعل میں صریح تضاد اور ان کا حدیث مجددین کو جعلی قرار دینا میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جناب خلیفہ ثالث صاحب اپنے دادا جان حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے حوالہ سے بامقام فرینکفورٹ اپنے 19 مئی 1978 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں۔ یہ 3 اہم خطبات صفحات 22 تا 23۔ یہ 3 اہم خطبات الغلام.com پر کسی نیوز پر آن ایئر ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آنے والا حکم و عدل ہوگا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم بنایا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی گئی ہو اور میں کہوں وہ تفسیر غلط ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ تفسیر غلط ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام حکم رکھا ہے۔ اور اگر کوئی بات کسی روایت اور سند میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ اگرچہ سند اور روایت کے لحاظ سے وہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے یہ بات نہیں کہی، تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث وضعی ہے اور مصنوعی ہے اور بناوٹی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں۔ اس حکم کی حیثیت میں ہم حضرت مسیح موعود السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن جناب خلیفہ ثالث صاحب اپنے محترم دادا جان حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے حکم و عدل ہونے پر کتنا ایمان رکھتے تھے۔ وہ اپنے محترم دادا جان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جس خطبہ جمعہ میں حکم و عدل ماننے کا اعلان کرتے ہیں، اسی خطبہ جمعہ میں مجددین کی بعثت کے حوالہ سے حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے عقیدہ اور فتویٰ کے صریح برخلاف وہ عملاً ارشاد فرماتے ہیں۔ سنیے، یہ جو ہے 3 اہم خطبات صفحہ 42، وہ کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری 1000 سال کے لیے آپ یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام آخری خلیفہ اور مجدد الفاخر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو علوم انسان کے ہاتھ میں تھما دیے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ آپ کی کتابوں میں سے لوگ ایسے مضامین اخذ کریں گے جو انسان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیں گے۔ اس لیے اب اس سلسلہ یعنی امت محمدیہ میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ دیکھیں حکم و عدل پر ایمان لانے کے جھوٹ کی حقیقت۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ وہ شروع میں کہہ رہے ہیں ہم ان کو حکم و عدل مانتے ہیں، آنسل نے فرمایا، اب کام کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ایک اور حوالہ سنیے، 3 اہم خطبات صفحہ 31۔ وہ لکھتے ہیں یا وہ فرماتے ہیں پس جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بات ہمارے لیے کہیں وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ منافق ایک وسوسہ گاہے گاہے ڈالتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ذیلی نبی کے طور پر آ سکتے ہیں تو بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں یا کہتے ہیں اگر تو کسی منافق نے نبی بنانا ہو تو آ سکتا ہے۔ میں بریکٹ میں کہتا ہوں، یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے، یہاں پر میرا سوال ہے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہ حکم و عدل علیہ السلام کی تعلیم پر چلنے والے کیا منافق ہو جاتے ہیں؟ یہ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں لیکن اگر خدا نے نبی بنانا ہو تو خدا کہتا ہے کہ نہیں بناؤں گا۔ بالکل آسم قرآن کریم اور مرزا صاحب کا جو عقیدہ ہے اس کے بالکل صریح خلاف باتیں کری انہوں نے کی ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تیسرا حوالہ سن لیجئے، یہ جو حوالہ ہے یہ مشعل راہ صفحہ 457 تا 458 پر ان کے یہ الفاظ پڑھوں گا میں۔ حافظ قرآن، یہ حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن خلیفہ ثالث صاحب خدام الانبیاء کے نام اپنے 6 نومبر 1977 کے خطاب میں مجددین حدیث مجددین کو ایک جعلی حدیث قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں حضرت مسیح موعود السلام نے جو دوسری بات بتائی اس کے مطابق غور کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے۔
پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا. بالکل تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. خدا تعالیٰ سے آپ علم سیکھتے تھے. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی اتنی دقیق تفسیر کر جائیں کہ عام آدمی کے دماغ کو اس کے ماخذ کا پتہ نہ لگے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے. آپ نے فرمایا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو. آگے فرماتے ہیں اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، بریکٹ میں لکھا ہے اور ہے یہ درست، تو یہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے. یعنی چاہیے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ نہیں سمجھتے ہے، چاہیے کہتے ہیں، ہونی چاہیے. اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی میں حضور صاحب کے حوالہ جات سب پڑھ کر کے آیا ہوں. بریکٹ میں لکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے. بندہ ان سے پوچھے کہ یہ ڈرامے، یہ جھوٹ کیوں بولتے پھر رہے ہیں احمدیوں کے آگے؟ یہ حافظ قرآن تھے، کام کیا؟ خلافت کے منصب پر بیٹھے ہوئے تھے، کام کیا کر رہے تھے؟ آگے کہتے ہیں تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے، یعنی حدیث مجددین کو یہ کہیں گے یہ حدیث صحیح نہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ تمہارے خلیفے تھے جو تمہیں کہیں کا کہیں گمراہ کر کے چلے گئے ہیں. یہ چلا گیا ہے شخص جو موجودہ آپ کا ہے، وہ بھی تمہیں اسی کے پیچھے چلتا ہو گمراہ کرتا پھر رہا ہے. آگے میں خلیفہ رابع صاحب مرزا طاہر احمد صاحب کا مجددین کی بعثت اور ان پر ایمان لانے سے انکار کے متعلق ایک دو حوالے پڑھ کر سناتا ہوں. مجدد ہر صدی پر آتے رہے، کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اپنے محترم دادا جان اور حکم و درحت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم کے سری برخلاف اور آپ علیہ السلام کے مکذب علماء اسلام کی گواہی کے ساتھ اس سوال کے جواب میں جناب خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں. یہ حوالہ ہے مجالس عرفان مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ امالہ کراچی، صفحات 123 تا 124. خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددین کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، اب ان کو اپنے دادا جان مجدد الفاخر یاد نہیں ہیں. امتی نبی بھول چکے ہیں، مسیح و موعود مہدی موعود بھول گئے ہیں. آپ ان کو عالم اسلام نے جن حدیثوں کی تشریح اس کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے تھے. وہ کہتے ہیں کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اس لیے مجددیت کو خلافت سے فضیلت دی ہی نہیں جا سکتی. سامعین کرام، خاکسار اپنا ماؤد ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم ماؤد اور ماؤد مجدد صدی 5 دام ہونے کا دعویٰ خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کر کے ان کے آگے کھڑا ہوا تھا. لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے سلسلے میں حکم و عدل اپنے دادا جان حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم کے سری برخلاف احمدیوں کے آگے جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے تھے. مثلا وہ اپنے 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں حدیث مجددین کے سلسلے میں دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے. سامعین کرام، ماؤد مجدد یعنی خاکسار اپنے دعوے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا ہوا تھا اس وقت جب وہ یہ خطبہ دے رہے تھے. ان کی آگے کہتے ہیں ان کی اولادیں بھی مریں گی، ان کی اولادیں بھی لمبی عمری پائیں اور مرتی چلی جائیں. ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں. خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددی کا منہ نہ دیکھیں گے. یہ خدا کی قسم کھا رہا تھا. مجدد آگے، یہ آج ان کے آگے کھڑا ہوا تھا اپنا دعویٰ لے کے اور قطعی دلائل کے ساتھ. اب میں خلیفہ خامس صاحب جو ہیں موجودہ آپ لوگوں کے جو ہیڈ ہیں جماعت کے، جناب مرزا مسلم صاحب کا حدیث مجددین کا نہ صرف قرآن و حدیث میں نہ ہونے کا اعلان بلکہ اس کے ترجمہ کی بھی مانوی تعریف کرنے کے متعلق کچھ بتاتا ہوں.
اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، امام مہدی و مسیح موعود اور حکم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی تعلیفات میں نہ صرف حدیث مجددین کو سچی قرار دیا ہے بلکہ اسے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی شرح بھی قرار دیا ہے، اور متعلقہ حوالہ جات خاکسار ابھی پہلے پڑھ چکا ہے۔ علاوہ اس کے حضور صاحب نے جہاں بھی حدیث مجددین کا ترجمہ فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے ہمیشہ مجدد کے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ مثلا جیسا کہ حضور صاحب اپنی شرح آفاق کتاب حقیقت الوحی میں اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلا نشان، یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 300 پر لفظ ہیں حضور صاحب کے، پہلا نشان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رواہ ابو داؤد۔ یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص، صیغہ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ دوسرا، حدیقت الصالحین جماعت احمدیہ قادیان کی ایک مستند حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مرتضی صاحب اس حدیث کا ترجمہ اس طرح لکھتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فیما اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسا مجدد، صیغہ واحد ترجمہ کیا ہوا ہے، بھیجے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہوگا اس کی اصلاح کرے گا اور دین کی رغبت اور اس کے لیے قربانی کی جذبے کو بڑھائے گا۔ نمبر 3 سن لیجیے، جماعت احمدیہ بمبئی یعنی بامبے قادیان کا ایک رسالہ بعنوان دینی معلومات میں بھی اس حدیث کا ترجمہ اس طرح لکھا گیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، مرتب جو کرنے والا ہے وہ لکھتا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، سنن ابو داؤد جلد 2 کتاب الملاحم۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت میں ایسے شخص، صیغہ واحد کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے دین کو اثر نو تازہ زندہ کرے گا۔ نمبر 4، اسی طرح علماء اسلام نے بھی سامنے کرام اس حدیث کے ترجمہ میں مجدد کے لیے ہمیشہ واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا یہ ہے رواہ ابو داؤد بحوالہ مشکاہ شریف جلد 1 صفحہ 71، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فیما اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا جو میں جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 برس بعد ایک آدمی، صیغہ واحد ترجمہ کیا ہوا ہے، بھیجتا ہے جو اس کے لیے اس کا دین تازہ کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم دیکھتے ہیں کہ بشمول حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جماعت احمدیہ قادیان کے لٹریچر میں بھی اور عالم اسلام کی کتب حدیث میں بھی ترجمہ کرتے وقت ہمیشہ مجدد کے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا گیا ہے، لیکن خلیفہ خامس جناب مرزا مسرور احمد صاحب اپنے خطبات اور تقریروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پردادا حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیمات کے سری بار خلاف حدیث مجددین کے ترجمہ میں مانوی تعریف کرتے ہوئے اپنے پیش راؤں کی طرح، یعنی خلیفہ رابع، خلیفہ ثالث، خلیفہ ثانی وغیرہ سارے ان کی طرح اس حدیث میں مجدد کے لیے ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے 10 جون 2011 کے خطبہ جمعہ میں حدیث مجددین کا اس طرح غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صدی میں تجدید دین کے لیے مجدد کھڑے ہوں گے، جمع کا صیغہ۔ حالانکہ میں نے بتایا ابھی یہ تو بالکل ہی یہ ترجمہ مانوی تعریف کر رہا ہے، یہ شخص کر رہے ہیں۔ حکم و عدل
حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تعریفات میں سامعین کرام جہاں بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے مجدد کے لفظ کا صیغہ واحد استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح اسی خطبہ جمعہ میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب نے اس حدیث کو تسلیم بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی حدیث مجددین کا نہ قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں ہونے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں، جیسا کہ وہ اپنے 10 جون 2011 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، حدیث مجددین کے حوالہ سے نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے، ہاں خلافت کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہاں پر میرا آپ سب سے سوال ہے کہ کیا خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ خدا کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں؟ اب خاکسار اور جماعتی احمدیہ قادیان کے خلیفوں یا جماعتی احمدیہ اصلاح پسند اور جماعتی احمدیہ قادیان کے درمیان چوتھا بڑا اختلاف جو ہے وہ محمدی اور احمدی قدرت ثانیہ کی حقیقت کے متعلق ہے۔ سامعین کرام، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی طرح بلکہ آپ علیہ السلام سے بہت بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جس قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا، اس کے 2 روپ یا 2 سلسلے تھے۔ اس کا پہلا روپ انتخابی تھا جو کہ جز وقتی یعنی شارٹ لیوڈ تھا، جبکہ دوسرا روپ یا سلسلہ الہامی یا تجدیدی تھا جو کہ مستقل اور دائمی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی پیش گوئی کے مطابق محمدی قدرت ثانیہ کا انتخابی سلسلہ تو 30 سال کے بعد ختم ہو کر ملوکیت میں بدل گیا، لیکن اس کا الہامی یا تجدیدی سلسلہ مجددین کی بعثت کے ساتھ امت محمدیہ میں آج تک جاری و ساری ہے۔ جس طرح امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذیل تھے، اسی طرح احمدی قدرت ثانیہ بھی محمدی قدرت ثانیہ کا کامل ذیل اور اس کا تسلسل ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ ذیل کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی بھی رنگ میں اپنے اصل پر برتری حاصل کر لے۔ بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت محمدیہ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ محمدی قدرت ثانیہ احمدی قدرت ثانیہ میں منتقل ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قدرت ثانیہ کے انتخابی سلسلہ کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا تھا، لیکن حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب نے اپنے بعد اپنے پیروکاروں کو کوئی خلافتی نظام دینے کے بجائے جماعت احمدیہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے انہیں ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دیا تھا، جس کا اجمالی خاکہ رسالہ الوصیت میں موجود ہے۔ جیسا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی اس حقیقت کی تصدیق اکتوبر 1925 میں اس طرح فرمائی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، الفضل اخبار مورخہ 31 اکتوبر 3 و 5 نومبر 1925۔ وہ لکھتے ہیں، مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے۔ یہ دیکھو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی قسم کا اپنے پیروکاروں کو کوئی خلافتی نظام نہیں دیا، کوئی خلافتی سسٹم نہیں دیا۔ یہ خود اس کی تصدیق وہ کر رہے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام نے جماعتی نظم و نسق کو چلانے کے لیے عبوری انتظامی ڈھانچے کے مطابق ایک انجمن بنائی، جو کہ آپ کے بقول آپ علیہ السلام کی جانشین تھی۔ یہ دیکھ رہے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر حضور صاحب نے فرمایا ہوا ہے۔ اور حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انجمن یا مجلس معتمدین کا صدر بنا دیا۔ اس انجمن کی حیثیت کے سلسلے میں آپ علیہ السلام 27 اکتوبر 1907 کو اپنے ایک حکم میں لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی،
لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد ہی کافی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بعد جماعت میں نئے داخل ہونے والوں کے لیے سامعین کرام یہ طریقہ کار وضع کیا کہ جہاں جہاں جماعت احمدیہ کی شاخیں ہیں وہاں پر 40 مومن اپنے میں سے ایک نیک اور بزرگ شخص کا انتخاب کر لیں جو حضور صاحب کے نام پر نئے داخل ہونے والوں سے بیعت لے۔ رسالہ الوصیت صفحہ جلد 20 اور صفحہ 306 حاشیہ۔ حضور صاحب کی رحلت کے بعد مجلس معتمدین اور قادیان میں حاضر الوقت احمدی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت پر متفق ہو گئے تھے، اور اس طرح حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت احمدیہ کے پہلے قائد یا امیر تھے۔ لیکن اہل بیت آپ کی قیادت یا امارت کو قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد اور سارے یہ جو لوگ تھے حضور صاحب کے اقربا جو تھے، رشتہ دار تھے، یہ جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی انتخابی، اس کو نہیں وہ قدرت ثانیہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرواتے رہے، جیسا کہ تاریخ احمدیت کے درج ذیل حوالہ سے بخوبی ثابت ہے۔ یہ جو ہے تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212۔ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھی ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس تعمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ سامعین اکرام، حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضور علیہ السلام کی مقرر کردہ صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنی خود ساختہ مجلس انصار میں سے 40 مومنوں کا تائیدی ووٹ لے کر اپنی خلافت ثانیہ کا اعلان کر دیا، جس نے بعد ازاں جماعت احمدیہ میں بلائے دمشق کا روپ دھارنا تھا۔ یہ جماعت احمدیہ کی بدقسمتی ہے کہ یہ دمشقی بلا آج تک آکاش بیل کی طرح جماعت احمدیہ پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی قیادت کو قدرت ثانیہ بنانے اور ظاہر کرنے کے لیے مزید فریب کاری اور دجل اس طرح کیا کہ قادیان میں جس جگہ پر مجلس معتمدین اور حاضر الوقت احمدی حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت پر متفق ہوئے تھے، وہاں پر مقام ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ آویزاں کر دیا۔ دیکھیں کتنا بڑا فراڈ دجل اس شخص نے کیا، لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جہاں تک احمدی قدرت ثانیہ کے الہامی اور تجدیدی سلسلے کا تعلق ہے تو اس کا پہلا مظہر موعود اور مبشر ذکی غلام مسیح الزماں ہے، جس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا اور ظاہر ہونا تھا۔ اور امام مہدی با مسیح موعود صاحب نے اپنی وصیت میں اس کے متعلق بڑی وضاحت فرمائی ہوئی ہے کہ وہ الف آسمان سے نازل ہوگا، نمبر 2 یعنی بے، اور وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوگا۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306-307 پر آپ پڑھ سکتے ہیں حضور صاحب کا یہ الفاظ۔ حرف آخر پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ اختتامیہ ہے میرے اس خطبے کا۔ اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفوں اور مولویوں پر تحریر و تقریر کے ذریعے قطعی براہین کے ساتھ اتمام حجت کرنے کے بعد آج خاکسار بھی اپنے آقا اور سید حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی طرح اپنے اور جماعت اور قادیانی جماعت کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کے لیے بلاتا ہے۔ اولاً اب سنیں، ترتیب سے میں کچھ باتیں کہوں گا آپ لوگوں کے آگے۔ اولاً میں عبدالغفار جمبا مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر ایک کذب، جھوٹ، دجل اور فریب تھا، کیونکہ مسلم موعود یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں
محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس مؤعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود اور مسیح مبارک احمد نے اپنی آخری الہامی بشارت 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں بطور روحانی فرزند پیدا ہونا تھا، اور الہی انکشاف کے مطابق یہ مؤعود ذکی غلام مسیح الزمان یہ مسلم موعود خاک سر عبدالغفار جمبا ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ اب جناب مرزا مسرور احمد صاحب کا عقیدہ اور ایمان میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ میں مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایمان رکھتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے مطابق میرے نانا جان مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی ہی سچے اور برحق مسلم موعود یعنی مؤعود ذکی غلام مسیح الزمان اور مسیح مبارک احمد تھے، اور عبدالغفار جمبا اپنے دعویٰ مؤعود ذکی غلام مسیح الزمان میں قطعی طور پر جھوٹا اور کاذب ہے۔ یہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ ثانیاً سامعین کرام سنیے، ثانیاً میں عبدالغفار جمبا مدعی مؤعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ امت محمدیہ میں مجددین کی خلافت ہی دراصل خلافت الی منہاج نبوت ہے، اور اس کے پہلے مصداق اور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ مجدد صدی 14 اور مجدد الف آخر امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہیں، اور 14ویں خلیفہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق اور مجدد صدی 15 مؤعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود ہیں۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور مرزا مسرور احمد صاحب کا ایمان اور عقیدہ اس طرح ہے اس حدیث کے معاملے میں مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس کہتا اور ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان احمدی خلفاء کی خلافت ہی خلافت الی منہاج نبوت ہے، اور خلافت الی منہاج نبوت کے حوالہ سے عبدالغفار جمبا کا موقف قطعی طور پر جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ یہ جناب مرزا مسرور احمد کا خلافت الی منہاج نبوت کے حوالہ سے ایمان اور عقیدہ ہے۔ ثالثاً میں عبدالغفار جمبا مدعی مؤعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم اور فتویٰ کے مطابق حدیث مجددین کو نہ صرف ایک سچی حدیث سمجھتا ہوں بلکہ یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ امت محمدیہ میں بدعتوں اور خرابیوں کی اصلاح اور تجدید کے لیے اسی حدیث کے مطابق تجدید دین کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمودہ میں تخلف ممکن نہیں ہے۔ یہ میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے۔ اب میں مرزا مسرور احمد صاحب کا اس حدیث کے بارے میں جو عقیدہ اور ایمان ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ میں مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس کہتا اور ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد حدیث مجددین کے مطابق الہامی اور تجدیدی خلفاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اب صدی کے سر پر خلفائے مسیح موعود میں سے ہی انتخابی خلفائے مسیح موعود میں سے ہی اللہ تعالیٰ مجددین کھڑے کیا کرے گا، اور حدیث مجددین کے حوالہ سے عبدالغفار جمبا کا موقف قطعی طور پر جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ یہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب کا ایمان اور عقیدہ ہے حدیث مجددین کے سلسلے میں۔ رابعاً میں عبدالغفار جمبا مدعی مؤعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین خدا کے بنائے ہوئے خلیفے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کی قیادت خلافت الی منہاج نبوت ہے، بلکہ یہ مکار، فریبی اور موعود بلائے دمشق کے کھڑپنچ ہیں۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور جناب مرزا مسرور احمد صاحب کا ایمان اور عقیدہ اس طرح ہے۔ میں مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس کہتا اور ایمان رکھتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اور ہماری خلافت ہی خلافت الی منہاج نبوت ہے، اور خلافت الی منہاج نبوت کے حوالہ سے عبدالغفار جمبا کا موقف قطعی طور پر جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ یہ مرزا مسرور احمد صاحب کا
جو اس وقت خلافت جاری ہے ان کی، اس کے متعلق یہ ان کا عقیدہ ہے۔ خامساً، میں عبدالغفار جمبا مدعی مئو ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم مؤد دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ احمدی قدرت ثانیہ یقیناً محمدی قدرت ثانیہ کا ہی ذیل ہے۔ جس طرح محمدی قدرت ثانیہ کے محمدی قدرت ثانیہ کے مظاہر حدیث مجددین کے مطابق الہامی اور تجدیدی خلیفے تھے، اسی طرح احمدی قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم مؤد کا مصداق یعنی مئو ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم مؤد ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین قدرت ثانیہ کے مظاہر ہونے کی بجائے مؤد بلائے دمشق کے کھڑ پینچ ہیں۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور مرزا مسرور احمد صاحب کا ایمان اور عقیدہ اس طرح ہے۔ میں مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس کہتا اور ایمان رکھتا ہوں کہ ہم امام مہدی و مسیح موسم کے جانشین ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق الہامی اور تجدیدی خلفائے علی منہاج نبوت ہیں، اور قدرت ثانیہ کے حوالے سے عبدالغفار جمبا کا موقف قطعی طور پر جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ یہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کرتا ہوں کہ اے ہمارے ذوالجلال اور قادر خدا، تو ہمارے درمیان حق و باطل میں فیصلہ فرما۔ اے میرے زبردست طاقتوں والے اور زبردست خدائے ذوالجلال، تو بہت اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ ہم دونوں عبدالغفار جمبا مدعی مئو ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم مؤد قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند، اور مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس سربراہ جماعت احمدیہ قادیان میں سے کون سا فریق اپنے عقائد، دعوی اور بیانات میں سچا ہے، اور کون سا فریق جھوٹا، مکار، فریبی اور دغا باز ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے جو فریق سچا ہے اور جس کے دعوی اور عقائد برحق ہیں، اس پر اور اس کے اہل و عیال پر اور اس کی جماعت پر نہ صرف اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، بلکہ اس کی سچائی اور موقف کو قبولیت عام بخشنے کے لیے آسمان سے کوئی حیرت انگیز نشان بھی ظاہر فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے جو فریق جھوٹا، مکار، فریبی اور دغا باز ہے اور اپنے بیانات اور عقائد میں جھوٹا اور گمراہ ہے، اس پر اور اس کے اہل و عیال پر اور اس کی جماعت کے بڑے لوگوں پر لعنت فرماتے ہوئے نہ صرف انہیں ملیا میٹ کر دے بلکہ انہیں عبرت کا نشان بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ رب فرق بین صادقن و کاذبن انت تراک اللہ مسلم بصادقن۔ اے میرے رب، صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ مسلم اور صادق کون ہے۔ رب ان قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومعی من المؤمنین۔ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، بس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک قطعی فیصلہ فرما دے، اور مجھے بھی نجات بخش اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے میرے ساتھ ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار نے اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی مجلس شورا کے صدر اور دیگر ممبران کے دستخطوں کے ساتھ اپنا یہ مباہلہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس کی طرف مورخہ 8 فروری بروز جمعرات رجسٹرڈ ڈاک کے ساتھ ارسال کر چکا ہوں۔ میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی ویب سائٹ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی ویب سائٹ پر چند دنوں کے بعد یہ مباہلہ جو ہے ابھی میں نے پڑھا ہے اس خطبہ جمعہ میں، وہ انشاءاللہ تعالی آن ایئر ہو جائے گا۔ اس مباہلہ کا آخری جو صفحہ ہے وہ میں پڑھ کر اپنے پھر خطبہ کو ختم کر دوں گا۔
آخری صفحہ اس طرح ہے کہ جناب مرزا مسعود احمد صاحب سربراہ جماعت احمدیہ قادیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خاکسار اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی مجلس شورا کے دستخطوں کے ساتھ مبالغہ سائن کر کے آج مورخہ 8 فروری کو آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہے۔ امید ہے آپ کے اہل و عیال اپنے ناموں کے آگے اور آپ کی جماعت احمدیہ قادیان کے جملہ اہم ممبران اپنے ناموں کے آگے دستخط کر کے اور آپ خاکسار کی طرح اپنی مہر کے ساتھ دستخط کر کے صفحات نمبر 16 اور 17 مورخہ 28 فروری 2018 تک خاکسار کی طرف ارسال کر دیں گے۔ اور یہ آپ کو مل چکا ہے، میرا یہ مبالغہ 8 فروری کا میں نے بھیجا ہوا ہے، اور ہم دونوں فریق اپنے اپنے وسائل کے مطابق اس مبالغہ کی خوب تشہیر بھی کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے درمیان حق کے مطابق متنازع امور میں 1 سال کے اندر یعنی 28 فروری 2019 تک انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ نمبر 2، اگر آپ نے دستخط نہ کر کے خاکسار کی طرف سے اس مبالغہ کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور رد کر دیا، تب بھی خاکسار کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس کی عدالت میں آج مورخہ 8 فروری 2018 کی تاریخ سے ہی یک طرفہ طور پر درخواست ہوگی کہ وہ 8 فروری 2019 تک خاکسار اور آپ بلائے دمشق کے کھڑپینچوں کے درمیان متنازع امور میں حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور فیصلہ فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے زبردست طاقتوں والے خدا، تیری طاقت سے جو منکر ہیں انہیں اب کچھ دکھا، تیری طاقت سے جو منکر ہیں انہیں اب کچھ دکھا، پھر بدل دے گلشن و گلزار سے یہ دشت خار۔ ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ عظمت اے قدیر، ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ عظمت اے قدیر، جس سے دیکھے تیرے چہرے کو ہر ایک غفلت شعار۔ یا الہی ایک نشاں اپنے کرم سے پھر دکھا، یا الہی ایک نشاں اپنے کرم سے پھر دکھا، گردنیں جھک جائیں جس سے اور مکذب ہوں خوار۔ خاکسار مرد حق کی دعا، ماؤد یوسف ثانی، قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند، عبدالغفار جنبہ کیل جرمنی، ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں، ماؤد مجدد صدی 5 دھام، مورخہ 8 فروری 2018۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔